الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعمه العاجزون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه عبود الحمم ولا يناله بؤس الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهر موجود ولا موت محدود ولا أجل ممدود. قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والعزة والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين نبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. على لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. الصلوات معزز سامعین بجلہ حاضرین وعدداران سرکار عبداللہ الحسین ممدداران غازی ابوالفضل العباس. سب سے پہلے میں اپنے معبود، اپنے پروردگار، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کی بارگاہ میں اس فرش عزا کے برکت کے توسط سے، اس فرش عزا کے متبرک ہونے کے وسیلے سے اور بالخصوص ہمارے عقیدے کے حوالے سے اس جاندار معصومین کے حضور میں ہم اپنے پروردگار عالم کے حضور جہاندہ معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے پہلی دعا تو یہ کریں گے خدایا اس بھری کائنات میں شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی مریض ہوں سب کو صحت کاملہ واجلہ عنایت فرمائے. بالخصوص ایک مومنہ، ایک مولا کے چڑھنے والی جن کا نام شاہین بیگم بنت میر حسین موسوی ہے. خدایا یہ مولا کی چاہنے والی مریضہ ہے، بستر علالت پر ہے. خدایا تجھے جناب زینب، تجھے جناب زہرا، تجھے جناب خدیجہ، تجھے جناب سغرا کا واسطہ بار اللہ فرش عزا کی برکت سے انہیں صحت کاملہ واجلہ عنایت فرما دے. اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلند ترین نعرہ سبحان بجلہ حاضرین معزداران سرکار عبداللہ الحسین و ماتمداران غازی ابوالفضل العباس. آج 6 محرم الحرام 1446 ہجری میرا آپ سے یہ ساتواں خطاب بعنوان کربلا بزبان حسین. امام حسین نے اپنی زبان سے جو کربلا اپنے چاہنے والوں تک پہنچائی ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے بیان فرمائی ہے. ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی ہے. توجہ رکھیے گا کہ جہاں امام حسین تزکیہ نفس بھی فرما رہے ہیں، تربیت بھی فرما رہے ہیں. کوئی گوشہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایسا نہیں چھوڑا ہے جو تشنہ لب رہ گیا ہو. کوئی عنوان زندگی کربلا میں امام حسین نے ایسی نہیں چھوڑی ہے جو تشنہ لب رہ گئی ہو. کربلا ایک ایسی جامع کتاب ہے، ایک ایسا دستور عمل ہے. توجہ رکھیے گا، ایک ایسی جامع کتاب ہے، ایک ایسا دستور عمل ہے کہ جسے بس کھولنے کے بعد ہر انسان کو اپنی زندگی کے لیے کربلا کے ہر رکن کو، کربلا کے ہر عنوان کو اپنے لیے نمونہ عمل و مشعل راہ قرار دینا ہے. آپ کے شعبہ حیات میں جتنے بھی عنوان پیش آتے ہیں، ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بیٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو بھائی ہوتا ہے، اور عمر بڑھتی ہے تو شوہر ہوتا ہے، اور عمر بڑھ جائے تو باپ ہوتا ہے، اور عمر بڑھ جائے تو انسان معاشرتی حوالے سے معاشرے کی اس کی جو کیفیت بنتی ہے وہ تمام تر ذمہ داریاں اس پہ عائد ہوتی ہیں. کربلا نے ہر ایک ذمہ داری کو نبھا دیا. بیٹے ہو تو علی اکبر جیسے بنو،
بھائی ہو تو عباس جیسے بنو، باپ ہو تو حسین جیسے بنو، اور ہاں تمہیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے اور انصار حسین کو دیکھو، سلیقہ زندگی فراہم کرو۔ کربلا میں زبان حسین، آج مولا حسین کا ایک فقرہ ہے جو مجھے کتاب لہوف، توجہ رکھیے گا، مقتل کی کتاب ہے، مقتل کی کتاب سے ایک فقرہ میں آج کی مجلس کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا 28 رجب کو، مکہ آ گئے 3 شعبان کو، 125 دن مکہ رہنے کے بعد امام حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو، ایک مجلس میں میں عرض کر چکا، تفصیلات کے پیش نظر ہے، 8 ذی الحجہ کو حسین نے مکہ چھوڑ دیا۔ آپ انصاف سے بتائیے کیا دنیا حسین کے چاہنے والوں سے ختم ہو گئی ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو جانتا ہو کہ حسین کون ہے، کوئی ایسا نہیں بچا جو جانتا ہو کہ حسین ہے کون، کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کوئی تو آگے بڑھے۔ توجہ رکھیے گا، ایک عنوان ہے، میں یہیں سے اپنے مجلس کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ تاریخ کی بڑی معتبر شخصیت ہے، میں نے سوچا تھا درمیانے مجلس اور نتیجہ مجلس کی عرض کروں گا، میں کیا کروں، ممبر پر بیٹھتے ہی مجلس کا رخ یہیں سے بن گیا۔ توجہ رکھیے گا، اسی رخ پر مجلس شروع ہو گئی۔ تاریخ کی ایک بڑی معتبر شخصیت ہے، مسلمانوں کے درمیان بڑا معتبر نام ہے، خلیفہ ثانی کے بیٹے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے بیٹے، نام ہے عبداللہ ابن عمر، مسلمانوں کے درمیان بڑی معتبر شخصیت ہے۔ امام حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، امام حسین جب مکہ چھوڑے، لہوف کی روایت پہلے سن لے، کچھ افراد مثلا فرزدق عرب کا مشہور شاعر اسی عنوان پر پہنچا امام حسین سے ملاقات کرنے کے لیے، مثلا عبداللہ ابن عمر اسی موقع پر پہنچے امام حسین سے ملاقات کرنے کے لیے، اور بھی بہت سارے لوگ امام حسین سے ملاقات کرنے پہنچے۔ جب امام حسین نے مکہ چھوڑا ہے اور اپنے آپ کو باہر ایک منزل پر روکا ہے، ایک مرتبہ جب سب آئے اور آنے کے بعد کا مولا نہ جائے، اہل کوفہ باقی ہو گئے، مولا نہ جائے، اہل کوفہ نے تباہ کر دی، مولا آپ نہ جائے، اہل کوفہ ساتھ نہیں دیں گے، مولا آپ نہ جائے، مثلا فرزدق کا جملہ، مولا آپ نہ جائے، اہل عراق کا دل آپ کے ساتھ ہے مگر ان کی تلوار آپ کے خلاف ہے۔ یہ تاریخی فقرہ ہے نا، جس میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہیں ہے، مولا نہ جائے، عراقیوں کا دل آپ کے ساتھ ہے مگر ان کی تلوار آپ کے ساتھ ہے۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، یہ جو ساری باتیں تم مجھ سے کہہ رہے ہو، بس یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ میں مر جاؤں گا؟ تم یہ جو اتنے افراد آن کے مجھے مشورہ دے رہے تو حسین کوفہ مت جاؤ، بظاہر امام کربلا نہیں آ رہے، بظاہر امام کوفہ جا رہے، ارادہ کوفے کا ہے۔ یہ جو سب آنے کے بعد، چاہے وہ فرزدق ہو، چاہے عبداللہ ابن عمر ہو، چاہے جتنے بھی افراد آئے، جو سب ہمارا حسین کو مشورہ دے رہے، مولا نہ جاؤ، مولا نہ جاؤ، کیوں؟ قتل کر دیے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ گے، یعنی کہیں نہ کہیں حسین کے قدم روکے جا رہے ہیں موت کا ڈر دکھا کر۔ اللہ اکبر، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ فقہ میرا اس انداز سے رائے ہو جائے گا۔ امام حسین کے قدموں کو روکا جا رہا ہے موت کا ڈر دکھا کر۔ لہوف کی روایت ہے، مقتل کی کتاب ہے، جیسے ہی امام حسین سے کہا مولا نہ جاؤ، اہل کوفہ باپ کے ساتھ نہیں ہے، امام حسین نے کہا خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتح۔ پہلا جملہ کربلا میں زبان حسین، امام حسین نے کہا خط الموت علی ولد آدم، موت تو خدا نے آدم کی اولاد کے لیے لکھ دی ہے، موت تو اولاد آدم کے لیے حتمی ہے۔ مخط القلادت، توجہ رکھیے گا، موت اولاد آدم کے لیے حتمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ کیسے ضروری ہے کہ مخط القلادت علی جید الفتح، جیسے دلہن کے گلے کے لیے، دلہن کے گلے کا ہار، جیسے دلہن کے گلے کے لیے ہار ضروری ہے، ویسے ہی اولاد آدم کے لیے موت ضروری ہے۔ قدم کیوں روکا جا رہا ہے؟ مولا نہ جاؤ۔ اب یہاں پہ میں روک کے ایک تاریخ کا منظر پیش کر رہا ہوں۔ آج ہم عبداللہ ابن عمر کو، توجہ رکھے گا، تاریخ کا وہ بڑا نام ہے مگر آپ اس سے دیکھتے ہیں ہر فرش عذاب پہ آنے والا، ہر یا حسین کہنے والا، میں کردار سے کردار ملا کے ایک نتیجہ دے دوں۔ آپ عزت سے دیکھتے ہیں، آپ اپنی مجلسوں میں تذکرہ کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے نہیں، یہ بھی تو آیا ہے حسین تک۔
امام حسین کو ملا اس عبداللہ ابن عمر، مولا نہ جائے کوفہ، کیوں نہ جاؤ؟ مولا کو قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا تمہیں کیسے پتا؟ میں نے نبی سے سنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر امام حسین سے کہہ رہا میں نے نبی سے سنا ہے آپ کو قتل کیا جائے گا۔ کیسے؟ پیاسا۔ امام حسین نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں شہید کیا جاؤں گا اور تم جانتے ہو کہ یزید کون ہے، تو بتاؤ ہو کدھر؟ کاش میں اپنے ابتدائی مرحلے میں اس منزل کو طے کر لیتا۔ امام حسین نے کہا تم یہ جانتے ہو کہ میں شہید کیا جاؤں گا، تم یہ جانتے ہو کہ یزید کون ہے، تم یہ جانتے ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں، اب تم بتاؤ مجھ سے بیعت مانگی گئی ہے، میں جا رہا ہوں کربلا، تم کدھر ہو؟ جیسے امام حسین نے مجھ سے پوچھا نا کہ تم کدھر ہو، اس نے کہا مولا اپنے سینے سے تھوڑا سا گریبان چاک کریں، میں آپ کے سینے کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ میں نے سنا ہے کہ یہ بوسہ گاہ محمد ہے۔ امام حسین نے اپنے گریبان کو چاک کیا، اس نے سینے کا بوسہ لے لیا۔ پھر امام حسین نے کہا اے عبداللہ ابن عمر بتاؤ تم کس کے ساتھ ہو؟ کہا مولا اپنی پیشانی سے امامت تھوڑا سا اوپر کریں، میں آپ کی پیشانی کو بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ امام نے پوچھا کیوں؟ کہ یہ بوسہ گاہ محمد ہے۔ امام حسین نے پھر کہا عبداللہ ابن عمر بتاؤ تم کدھر ہو؟ کہ مولا اپنے دست مبارک کو آگے بڑھائے۔ کہا کیوں؟ کہ میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ انہی ہاتھوں میں زلف رسالت تھی، لہٰذا میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا بتاؤ عبداللہ ابن عمر تم کدھر ہو؟ کہ مولا ذرا سا اپنی آبا کے اپنے غریب آبا کے غریبان کو چاک کرے، میں آپ کے گلے کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے سنا ہے نبی سے اسی گلے پہ کند خنجر چلایا جائے گا، یہ بوسہ گاہ محمد ہے، لہٰذا عبداللہ ابن عمر نے بوسہ لیا۔ اب جو بوسہ لے پھر امام حسین نے پوچھا بتاؤ کدھر ہو؟ آج 1400 صدیاں گزر گئی، 1400 صدیوں کے بعد آج آپ فرش عزا پر آ کر بیٹھ کے کربلا سنتے ہیں، امام حسین کا فضائل سنتے ہیں، حبیب کا تذکرہ کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کا نہیں کرتے ہیں، مسلم ابن عسدہ کا تذکرہ کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کا نہیں کرتے ہیں، زہیر کا کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کا نہیں کرتے، اما حور کا کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کے فضائل بیان کیوں نہیں کرتے؟ اما اس نے حسین کا سینہ چوما ہے، اس نے حسین کی پیشانی چومی ہے، اس نے حسین کے ہاتھوں کو چوما ہے، اس نے حسین کے گلے کو چوما ہے، تو ہر عزادار اٹھ کے کہے گا مولانا چوما تو ہے مگر ساتھ نہیں دیا۔ کاش میرا نتیجہ پہنچ جائے، مولانا چوما تو ہے مگر حسین کے مقصد کا ساتھی نہیں بنا، لہٰذا ہم اسے لائق احترام نہیں سمجھتے۔ اب میں نے کہا 1400 سال پہلے حسین نے کرائٹیریا معین کر دیا ہے، اگر حسین کا گلا، سینہ، ہاتھ، پیشانی چومنے سے احترام نہیں ملتا تو صرف علم چومنے سے احترام نہیں ملے گا، صرف تعزیہ چومنے سے احترام نہیں ملے گا، صرف پرچم چومنے سے احترام نہیں ملے گا، صرف تابوت چومنے سے احترام نہیں ملے گا، جب تک کربلا کے مقصد کے ساتھ ہی نہ بنا۔ ایک سلوات پڑھے کربلا کے مقصد کے ساتھ ہی تب احترام ہے۔ آج کیوں احترام نہیں ہے ہماری نسلوں میں؟ کہ اس لیے کہ حسین کے مقصد کا ساتھی نہیں تھا۔ صرف بوسہ لینا عزت نہیں دے گا۔ امام حسین کیا کہہ رہا؟ خط الموت علی ولد آدم، آدم کی اولاد کے لیے موت تو حتمی ہے، زینت ہے۔ اگر میں کنایتاً ترجمہ کروں تو زینت ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ دلہن کے گلے میں ہار زینت ہوتا ہے، زینت ہے موت آپ کے لیے، اور یہ تو آ کے رہے گی، چاہے اچھا لگے چاہے برا لگے، چاہے چاہو چاہے مت چاہو، چاہے مرضی ہو چاہے مرضی نہ ہو، اور جہاں روح نکلنا ہے وہی نکلے گی۔ آپ کے چاہنے سے بدلنے والا نہیں ہے معاملہ۔ بہت بڑے نبی گزرے ہیں جناب سلیمان۔ سورہ جمعہ میں ایک آیت ہے، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ موت سے فرار نہیں کر سکتے۔ قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، یہ موت سے بھاگ نہیں سکتے، یہ بھاگیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ موت سے بھاگیں گے، یہ تفرون، یہ فرار اختیار کریں گے، فانه ملاقیکم، مگر جہاں تھک کے رکیں گے موت ان سے مل لے گی، موت ان کو گلے لگا لے گی، یہ بھاگ نہیں سکتے۔ اس آیت کی تفسیر میں جملہ ہے، ایک واقعہ ہے۔
बड़ा दिलचस्प वाकया है। बहुत बड़े नबी गुजरे, उतनी बड़ी हुकूमत तो खुदा ने फिर किसी को दी नहीं। जहां मौत आनी है वहीं आएगी। हमारे में बुजुर्ग जुमला कहते हैं, मौत खींच के लेके जाती है। तवज्जो रखिएगा, घर में बैठा अच्छा खासा बैठा बिठाया इंसान, मौत खींच के लेके चली गई। जहां की मिट्टी थी वहां चली गई। कहा जाता है ना, ये मुहावरती जबान है। जनाब सुलेमान के जमाने में एक शख्स आया, आने के बाद जनाब सुलेमान से कहता है, आपकी हवाओं पे हुकूमत है, जिन्नातों पे हुकूमत है, इंसानों पे हुकूमत है, परिंदों पे हुकूमत है। जनाब सुलेमान के जमाने में आज जैसे हेलीकॉप्टर होते हैं, न जाने कितनों के पास कालीन था। कि कुरान मजीद की अवलम यसीरु फिल अर्ज़, कुरान कह रहा है, क्या तुम जमीन पर सैर करके नहीं देखते हो? जमीन पर सैर करो, पैसा खुदा ने दिया, घूमो फिरो, जाके अल्लाह की निशानियां देखो, तब समझ में आएगा कि तुमसे पहले जो गुजरे वो तुमसे कितने बेहतर थे। आज एक बिल्डिंग बनाई जाए 100 साल नहीं चलता, क्रैक आ जाता है। जाके देखे कोई तख्त जमशेद 2000 साल हो गए, इसके तक क्रैक नहीं आया। अब आपका इल्म बेहतर है या उनका इल्म बेहतर था? अब अलम यसीरु फिल अर्ज़, कुरान मजीद की आयत है, क्यों तुम जमीन पर सैर करके देखते क्यों नहीं हो कि तुमसे पहले जो गुजरे वो तुमसे कितने बेहतर थे, मगर क्यों हलाक हो गए? जुमला महसूस करिएगा। आगे कहता है, जनाब सुलेमान से, अय अल्लाह के पैगंबर, आपकी पूरी दुनिया पे हुकूमत है। बड़ा घबराया हुआ था, पूछा क्या बात है? कहा हवा पे हुकूमत है आपकी। कहाँ है हुकूमत? कहा हवा से कह दो कि मुझे हिंदुस्तान भेज दे, हवा से कह दो कि मुझे हिंदुस्तान भेज दे। जनाब सुलेमान ने पूछा हुआ क्या है? कहा मैंने आज मलकुल मौत का चेहरा देखा है। अल्लाह अकबर, जनाब सुलेमान के जमाने से ये मशहूर था, जो हिंदुस्तान चला जाए वो अमान पा जाता है। अल्लाह अकबर, ऐसे मुल्क में हम रहते हैं कि हवा से कहो कि हमें हिंदुस्तान भेज दे। मैंने आज मलकुल मौत का चेहरा, इतना घबराया। जनाब सुलेमान ने हवा को हुक्म दिया, इसे उस जनाब सुलेमान के पथ से उठाया, हिंदुस्तान लेकर चली गई। जनाब सुलेमान ने बुलाया मलकुल मौत को, क्यों डरा दिया बेचारे को? घबरा गया, डर गया। कब मैंने डराया कहाँ है? क्या बात हो गई? कब मैं तुझसे घबरा, मैं उसे ताज्जुब की नजरों से देख रहा था। पूछा क्यों? कि अल्लाह ने कहा था उसकी रूह हिंदुस्तान में निकालना। जैसे ही मैं आपके पद में आया, मैंने देखा ये यहाँ क्या कर रहा है? इसकी रूह तो हिंदुस्तान में निकलनी है। अब समझ में आया, जहां रूह निकलनी है, काश मेरी बात पहुंच जाए, जहां रूह निकलनी है निकलेगी वही, चाहे नबी से सिफारिश करवाना पड़े, चाहे नबी। अमा आज कहना तो आसान है, जहां रूह निकलनी है वही निकलेगी। चाहे इंसान बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके सबमरीन में बैठ के जाए और समंदर की तहों तक जाए, और जाने के बाद पता न चले कि गया कहां। क्यों? क्या एडवेंचर के लिए गए थे? एडवेंचर के लिए गए थे, टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने के लिए गए थे? पता नहीं है क्यों गए थे, क्योंकि खुदा ने तय किया था रूह वहीं निकलेगी। एक सलवात आप पैसा खर्च करेंगे जाने के लिए, जहां रूह निकलनी है। इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं? खुद्दल मौत अला कुल्ल आदम, आदम की औलाद के लिए मौत तो हतमी और ज़ेबा है। जैसे किसी दुल्हन के गले में हार, सबको मौत आनी है। फिर इमाम हुसैन ने जुमला कहा, तो क्या मैं मौत से डर जाऊं या मैं मौत का इंतजार करूं? दो रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं मौत से डर जाऊं या मैं मौत का इंतजार करूं। और तुम्हें पता है मुझे मौत का इंतजार कैसे है? अल-इश्तियाक़ याकूब अला यूसुफ, मैं मौत का इंतजार ऐसे कर रहा हूं जैसे याकूब यूसुफ का कर रहे थे। मैं मौत का इंतजार ऐसे कर रहा हूं जैसे याकूब यूसुफ का इंतजार कर रहे थे। याकूब यूसुफ का इंतजार कैसे कर रहे थे? कुरान से पूछो, कुरान ने बताया कि याकूब के इंतजार करने का तरीका ये था कि यूसुफ के इंतजार में इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। इमाम हुसैन ने शहादत से पहले करबलाई की अलामत बताई है, शहादत से पहले हुसैनी की अलामत बताई है। हुसैनी अज़ादार करबलाई कहते ही उसे है जिसे मौत से ना डराया जा सके, जिसे मौत से ना डराया जा सके। यही वजह है कि जब जब करबला पे पहरा लगा तब तब अज़ादारों की तादाद बढ़ गई। एक सरवा
عزاداروں کو تو موت کا انتظار ایسے ہے جیسے یعقوب کو یوسف کا انتظار تھا. اور یوں ہی میں محسوس کریے اس فطرے کو, یہ کوئی ہمارے اور آپ کے وہاں کا بنایا ہوا افسانہ نہیں ہے, قرآن کی آیتیں ہیں. توجہ رکھیے گا, قرآن کی آیتیں ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے اپنی زندگی میں خدا فراموش نہ کرے, بس خدا فراموش نہ کرے. ہر نبی سے ترک اولا ہوا, ہر نبی سے ترک اولا ہوا. سنتے ہیں نا, جناب یوسف کا ترک اولا کیا تھا؟ کہتے ہیں نا کہ جناب آدم سے ترک اولا ہوا کہ جنت کا پھل کھا لیا, ہے نا. جناب یونس سے ترک اولا یہ ہوا کہ اپنی قوم کے لیے جلدی بددعا کر دیا. ہر نبی سے ترک اولا ہوا ہے نا. جناب عیسیٰ سے ترک اولا یہ ہوا کہ چوتھے آسمان پر گئے تو سوئی اور دھاگے کے ساتھ گئے, روک دیا خدا نے وہیں پہ, آج تک چوتھے آسمان پر ہے. یہ بڑے تفصیلی موضوع ہے, میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. ہر نبی سے ترک اولا ہوا. جناب یوسف کا ترک اولا کیا تھا؟ جناب یوسف کا ترک اولا یہ تھا کہ جب انہیں زندان میں ڈالا گیا اور زندان میں 2 افراد نے خواب دیکھا, اور جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتایا تو جب تعبیر بتا چکے تو کہا جا کے بادشاہ سے کہنا کہ مجھ جیسا انسان بھی زندان میں ہے. بس اتنا ہی کہا تھا. جب جاؤ گے بادشاہ کے پاس تو اس سے میرا تذکرہ کر دینا. خدا کو پسند نہیں آیا یہ طریقہ. خدا کو یہ طریقہ سفارش نہ کروائی آپ نے, پسند نہیں آیا خدا کو. جناب جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ یوسف سے سوال کرو. آئے یوسف کے پاس, کہ یوسف خدا پوچھ رہا ہے, تمہارے سگے بھائی تمہیں مار ڈالنا چاہ رہے تھے, کس نے بچایا؟ خدا نے. کہ اتنی اونچائی سے پھینکے جائے گئے کہ ہڈیاں ٹوٹ جاتی, مر جاتے, تمہیں جبریل کے پر پہ سنبھال کے کنویں کی تہوں تک کس نے پہنچایا؟ خدا نے. کہ کنویں میں کھارا پانی تھا, میٹھا کس نے کیا؟ خدا نے. کہ کنویں میں کھارا پانی تھا, کوئی قافلہ رکتا نہیں تھا, مگر اس اندھے کنویں پہ قافلہ کس نے روکا؟ خدا نے. کہ کنویں کی تہوں سے کس نے نکالا؟ کیا خدا نے. کہ جب بازار مصر میں غلام بنا کے بیچے گئے تو غلام سے عزیز مصر کے دربار تک کس نے پہنچایا؟ خدا نے. کہ مصر کے دربار میں عزیز مصر کی بیوی تمہاری عصمتوں کو پامال کر دینا چاہتی تھی, ان 7 دروازوں کے اندر بند تالے میں تمہاری عصمت کو کس نے بچایا؟ خدا نے. کہ جو بچہ بے زبان تھا اس سے گواہی کس نے دلوائی؟ کہ خدا نے. کہ یوسف یہ بتاؤ, جب خدا تمہیں نہیں بھولا تو تم خدا کو کیسے بھول گئے؟ ایک سلوات پڑھ دیا. تمہارا خدا تو تمہیں نہیں بھولا کسی موقع پر. اور یہی علت ہے جناب یوسف کے زندان کی مدت جو بڑھی ہے, ترک اولا اسی وجہ سے. آپ قرآن پڑھ کے کم سے کم کچھ تو ہوش کے ناخن لو. کبھی کبھی خدا کو بھلا دینا بھی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اگر مصیبتوں میں 2-4 ہے تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا تو نہیں بھول بیٹھے. یہی عنوان تھا نا. جناب یوسف سے خدا پوچھا, یوسف یہ بتاؤ کہ تمہارے سگے بھائی تمہیں مار دینا چاہتے تھے, کس نے بچایا؟ ایک بھائی کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ 11 بھائی تھے, 10 بھائی کھنجر لیے کھڑے تھے, لاوی نے بچا لیا. اچھا لاوی نے بچایا تو اتنا کہا کنویں میں ڈال دو. امان لاوی آپ یہ بتائیے, آپ ہوش کے ناخن لیں, اگر کنواں اندھا ہے تو نے گہرے کنویں میں آپ نے اپنے بھائی کو پھینک دیا, کیا بھائی ایسے نہیں مر جائے گا؟ عجب نہیں جناب لاوی کہیں کہ میرے مقصد اور میری نیت خدا جانتا ہے. میں نے کنویں کا مشورہ اس لیے دیا ہے کہ میرا بھائی بچ جائے. اگر میری نیت میں برکت ہے تو خدا میرا ساتھ دے گا اور خدا میرے بھائی کو بچائے گا. لہذا نیتوں کی برکت خدا نے محسوس کی, یوسف کنویں میں ڈالے گئے, خدا نے بچا لیا. کیا یہ چھوٹا سا احسان جو نبوت کے حوالے سے جناب لاوی نے کیا خدا نے بھلا دیا؟ کیا خدا نے بھلایا نہیں. اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ صلب لاوی میں نبوت رکھ دی. صلب لاوی میں اما قیامت نہیں ہو گئی. جو ایک نبی کو ایک بار بچائے, خدا صلب میں امامت رکھ دے. تو جس ابو طالب نے پوری زندگی محمد کو بچایا,
نیت میں برکت تھی، بھائی کی نیت صاف تھی بھائی کے لیے. خدا نے کہا بھائی کی نیت صاف ہے تو برکت میں دوں گا. لاوی تم اپنی نیت بہتر رکھو اپنے بھائی کے لیے، بچاؤں گا میں. جب لہذا کنویں میں ڈالا گیا، جبریل آئے اپنے پر پہ کیا حوارہ بنا کے یوسف کو کنویں کی تہوں تک پہنچا دیا. اب کنویں کی تہوں میں ہے جناب یوسف، نہ کھانے کا پتا نہ پانی کا پتا، وہ خود اندھیرا، وہ ہو کا عالم. جناب یوسف کیسے کنویں سے باہر آئے؟ ایک دعا تعلیم فرمائی گئی ہے کہ جناب یوسف نے دعا کی. کیسے دعا کی؟ کہ ویسے دعا کی جیسے آدم نے توبہ کی تھی، ویسے دعا کی جیسے نوح نے دعا کی تھی، ویسے دعا کی جیسے ابراہیم نے دعا کی تھی. اب میرا عزیزو، جناب یوسف کنویں سے باہر کیسے آئے؟ اس منظر کو محسن نقوی شہید نے جب رقم کیا تو 4 مصروں میں یوں رقم کیا کہ یوسف کنویں سے باہر کیسے آئے. اب محسن نقوی شہید کہتے ہیں کہ نفس نفس، یوسف کی دعا، نفس نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا ہوگا، نفس نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا ہوگا، تمہارا خوف سکون میں بدل گیا ہوگا. اگر کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. ایک شراب پکڑے علی کا نام، توجہ رکھیے گا. اب کنویں سے باہر آئے، بیچے گئے مصر کے دربار، مصر کے بازار میں. اب آپ دیکھیں خدا جب عزت دینا چاہے، بازار مصر میں ہے، خدا نے بازار مصر سے دربار مصر تک پہنچا دیا. آئے مصر کے دربار میں بہت کچھ چھوڑ کے چل رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو ایک نتیجے تک لے کے آنا ہے، ورنہ یہی بازار پہ اگر میں کہہ دوں تو میری پوری مجلس ابھی یہی ختم ہو جائے گی. مگر میں سب کچھ چھوڑتے ہوئے ایک نتیجے تک لے کے آ رہا ہوں. آئے مصر کے دربار تک، جو پروان چلا رہی ہے جسے زلیخا کہتے ہیں، عزیز مصر کی بیوی پروان چڑھا رہی ہے، فریفتہ ہو گئی یوسف پہ فریفتہ ہو گئی جب جناب یوسف پروان چڑھے. اور وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ 7 دروازوں کے اندر جناب یوسف کے ساتھ انہیں گناہ کی دعوت دی. اب ایک منظر ہے، ایک قرآن ایران کے بہت بڑے مبلغ ہیں، انہوں نے اس منظر کو بڑے خوبصورتی سے نقل کیا ہے، اس منظر کو بڑے خوبصورتی سے نقل کیا ہے. اور وہ منظر کیا ہے؟ اور میں تھوڑا سا ایک مقدمہ بنا لوں تاکہ میرا عنوان پہنچ جائے. جناب یوسف جب عزیز مصر ہو گئے نا زندان سے نکلنے کے بعد، تو اب چونکہ جناب زلیخا کا جو عالم تھا، تو ایک دن جب زلیخا سے ملاقات ہوئی اور یوسف پہچان نہ پائے کہ زلیخا کون ہے، یہ کون ہے بڑھیا جو مجھے میرے قنانی نام سے آپ پکار رہی ہے، تو جناب یوسف اس کے قریب گئے. قریب جانے کے بعد پوچھا زلیخا یہ تم ہو؟ کہا میں ہوں. کیسا پایا؟ اب کیا حال ہے؟ کیسا پا رہی ہو خود کو؟ کہ بس کیا بتاؤں یوسف، اب تمہارا عشق کس منزل تک پہنچا؟ زلیخا نے کہا کہ اس منزل تک میرا عشق پہنچ چکا ہے کہ نابینا ہو چکی ہے، لیکن اگر خدا نے دوبارہ مجھے بینائی دی تو دنیا دیکھنا نہیں چاہوں گی. اگر کوئی یہ چاہت دوبارہ آنکھ ملی اور کوئی منظر دیکھنا چاہوں گی تو وہ یوسف تمہارا چہرہ ہے. توجہ رکھیے گا، ایک جملہ کہا جناب یوسف نے، زلیخا اس منزل پر پہنچنے کے بعد تمہارا کیا عالم ہے کہ حسن جا چکا ہے، جوانی جا چکی ہے، اور تم اپنی زبان سے کہہ رہی ہو کہ خدا نے غلام کو اپنی اطاعت کے ذریعے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے غلام بنا دیا. یہاں تک تمہاری فکر پہنچ چکی ہے، اور تم سے میں آج پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے؟ تو تم نے کہا ہاں بس ایک خواہش ہے کہ بینائی لوٹ جائے تو ایک دفعہ یوسف کو اور دیکھ لوں، ایک دفعہ یوسف کو اور دیکھ لوں. اما زلیخا تمہارا حال تب کیسا ہوگا جب آخری نبی کو دیکھو گی. جناب یوسف نے جملہ کا، زلیخا تمہارا حال تب کیسا ہوگا جب تم محمد کو دیکھو گی. کیا بات کہتے ہو؟ کہ جس پر دنیا کا حسن قربان ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پر حسن یوسف قربان ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. اللہ اکبر. آج 6 محرم ہے، میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، توجہ، ہم شبیہ پیغمبر تک جانا ہے مجھے. جس پر دنیا کا حسن قربان ہو جائے وہ ہے یوسف، اور جس پر حسن یوسف قربان ہو جائے
یہ جملہ سننا تھا. زلیخا نے کہا یوسف جیسے جیسے تمہاری زبان سے محمد کا تذکرہ سن رہی ہوں ویسے ویسے دل میں محمد کی محبت جگہ بنا رہی ہے. جیسے جیسے تمہاری محبت تمہارے منہ سے محمد کا تذکرہ سن رہی ہوں ویسے ویسے محمد کی محبت. اب یوسف تمہاری محبت نہیں, اب تمہاری محبت نہیں, اب محمد کی محبت, اب محمد کی محبت میرے دل میں جگہ بنا رہی ہے. اتنا سننا تھا مشیت کو جلال آیا. یوسف بہت دن رہ لی زلیخا بغیر آنکھوں کے. اب بینائی پلٹاؤ, اب حسن پلٹاؤ, اب جوانی پلٹاؤ. توجہ رکھیے گا, خدا نے کہا یوسف اب محمد کی محبت زلیخا کے دل میں پیدا ہو گئی تو جوانی پلٹا دو. اب سمجھ میں آیا زلیخا کی جوانی حسن یوسف کی وجہ سے نہیں, محبت محمد کی وجہ سے. ایک سلوات پڑھ دے عظمت کی وجہ سے نہیں, محبت محمد کی وجہ سے. آپ جو پلٹی جوانی, توجہ رکھیے گا, آپ جو جوانی پلٹی خدا نے ایک حکم اور دیا یوسف زلیخا کو اپنی ازدواج میں لے لو, اپنی زوجیت میں لے لو. توجہ رکھیے گا. مگر ان سب کے باوجود استاد فرازات کا جملہ اگر میں اشتباہ نہ کروں, ایران کے بہت بڑے مبلغ ہیں, بزرگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا منظر ہے کہ جناب یوسف بہت دن ہو گئے جب زلیخا سے ملاقات نہ ہوئی تو اپنی کنیزوں کو بھیجا کہ جاؤ زلیخا سے کہو یوسف ملاقات کرنا چاہتے ہیں. جب کنیزیں آئیں تو زلیخا نے جواباً اتنا جملہ کہا کہ یوسف سے کہہ دو ابھی فرصت نہیں ہے. کیوں؟ عجب نہیں, توجہ رکھیے گا, عجب نہیں جناب زلیخا کہنا چاہتی ہو یوسف محمد کے جمال کا خمار اترے تو یوسف کا جمال دیکھو, جمال محمد کا خمار اترے تو تمہارے حسن کی طرف نظر پڑے. اللہ اکبر. کہ یوسف ابھی فرصت نہیں ہے. اب زوجہ تھی لہذا جناب یوسف زلیخا کا, یہ استاد فرازات کا جملہ ہے, مبلغ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یوسف چلے زلیخا کے پیچھے. اب جو زلیخا کے پیچھے چلے تو وہی منظر جو 7 دروازوں کے اندر تھا, ادھر یوسف آگے تھا زلیخا پیچھے تھی, یہاں زلیخا آگے ہے یوسف پیچھے ہے. منظر وہی ہے, توجہ رکھیے گا, منظر وہی ہے. ادھر یوسف کے شانوں پہ زلیخا کا ہاتھ پہنچا تھا, یہاں زلیخا کے شانوں پہ یوسف کا ہاتھ پہنچا. اب جیسے ہی یہ منظر دیکھا جناب زلیخا نے کہ یوسف کچھ یاد آیا, ایسا ہی کچھ منظر تھا کہ کبھی میں تمہارے در پہ رہتی تھی, آج تم میرے در پہ ہو. یہ قرآنی داستان ہے, میں روایت حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں. کہ یوسف کچھ منظر یاد آیا, نہیں محسوس کیا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں منظر میں ان پہلے بادشاہ عزیز مصر تھا, زلیخا ملکہ تھی, دولت تو کل بھی تھی, محل تو کل بھی تھا, جمال تو کل بھی تھا, پیسہ تو کل بھی تھا, جوانی تو کل بھی تھی. مگر کل میں اور آج میں فرق کیا ہے؟ جو زلیخا یوسف کے پیچھے پیچھے تھی, خدا نے یوسف کو لگا دیا زلیخا کے پیچھے پیچھے. 180 ڈگری معاملہ بدل دیا خدا نے. کیوں؟ پیسے کی وجہ سے, حسن کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, محل کی وجہ سے. ایک علت بیان کی علماء نے, کل تک زلیخا کے دل میں خدا نہیں تھا, کل تک زلیخا کے دل میں محمد نہیں تھے. جب خدا اور محمد نہیں تھے تو زلیخا نے دنیا حاصل کرنا چاہا تو جتنا جتنا دنیا کے پیچھے گئی اتنا اتنا دنیا دور ہوتی چلی گئی, اتنا اتنا دنیا دور ہوتی چلی گئی. مگر جیسے ہی زلیخا کے دلوں میں محبت خدا اور محبت محمد آ گئی, خدا نے یوسف کو زلیخا کے پیچھے لگا کر قرآن میں یہ واقعہ رکھ کے مسلمانوں کو درس دے دیا, تمہارے دل میں اگر خدا اور محمد کی محبت ہے تو تمہیں دنیا کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا تمہارے پیچھے رہے گی. ایک صلوات پڑھ دے عظمت توجہ رکھیے گا, یہ منظر محسوس کرے گا. کل تک خدا زلیخا کے دل میں نہیں تھا, معصیت پروردگار. لہذا جب محمد کی محبت آئی خدا نے اب جوانی پڑھتا, ایسا نبی جسے خدا نے ہر امتحان سے گزارا. مگر ایک جگہ وہ کون سا تھا؟
کہ جب بھائی آئے ہیں اور بھائیوں نے پہچانا کہ یوسف یہی ہے اور مجھے کربلا سے اپنے عمان کو جوڑ کے چلنا ہے، یوسف آئی ہے، تو یوسف کو بتایا کہ بابا کی کیا کیفیت ہے، بابا کا کیا حال ہے. وَابْيَضَّتْ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یوسف کیا بتاؤں کہ بابا روتے روتے نابینا ہو گئے، بابا روتے روتے نابینا ہو گئے. یوسف نے کہا اچھا. ہجلے عروس میں گئے، ہجلے خاص میں گئے، اپنا کرتا اتارا، اپنے بھائی کو دیا، کہا جا کے بابا کی آنکھوں پہ لگا دینا، بابا کی آنکھوں پہ لگا دینا. اب قرآن میں یہ ہے، کوئی بدعت کا فتویٰ تو نہیں لگ سکتا. قرآن میں ہے کہ یعقوب کی آنکھیں پلٹ آئی. یعقوب بھی نبی ہیں، یعقوب بھی نبی ہیں. خدا کن فیکون، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. قرآن مجید سورہ یاسین. جب خدا کسی شے کے خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ادھر ارادہ ہوا عدم سے وجود. جو خدا بینائی یعقوب کی ایسے ہی لوٹا سکتا تھا، اس نے انتظار کیوں کیا کہ یوسف کا کرتا آئے؟ وہ خدا جو بینائی یوں ہی لوٹا سکتا، بینائی تو خدا نے ہی دی نا، وہ یوسف کا کرتا لوٹنے کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے کہ تمہیں ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچنا ہے، کسی وسیلے سے پہنچنا ہے، کسی وسیلے سے پہنچنا ہے. لہذا جناب یوسف کا کرتا بابا تک پہنچا تو جو بینائی جا چکی تھی، جو روشنی جا چکی تھی، وہ روشنی پلٹ آئی. میں نے کہا یعقوب یوسف ہے کون؟ کہا نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں. اما یعقوب کا بیٹا اگر اپنا کرتا بابا کی آنکھ پہ لگا دے تو بابا کی روشنی پلٹ آئے، تو محمد کے بیٹے کی کربلا کی مٹی اگر آزادہ اگر حسین کی خاک شفا سے آزادار شفا حاصل کرنا چاہے، اگر آزادار اس مٹی سے توسل کرے اور اس مٹی میں اپنے لیے شفا تلاش کرے، تو آپ کو بدعت کا پہلو نظر نہیں آنا چاہیے. خدا نے کہا لوٹاؤ یوسف جوانی زلیخا کی. کیوں؟ کہ میرے محمد پہ فریفتہ ہو گئی. اب سمجھ میں آیا نبی کا حسن، نبی کا جمال. کتنے خوبصورت تھے نبی، کتنے خوبصورت تھے نبی. لہٰذا جب یہ جمال اور اس جمال کے ساتھ ساتھ وہ عصمت کا پہرا کہ جب جدا ہوئے نا امام حسین سے پیغمبر، تو امام حسین بڑا پریشان حال اور بابا اپنے نانا کی فراق میں رویا کرتے تھے. خدا مجھ سے نانا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگتے تھے خدا ایک بیٹا دے جسے دیکھوں تو محمد نظر آئے، جو چلے تو نبی کی طرح، جو بولے تو نبی کی طرح، جو بیٹھے تو نبی کی طرح، جو کلام جس کی زلفوں کو دیکھوں تو محمد کی زلفیں نظر آئے، جس کے رخسار کو دیکھوں تو محمد کا رخسار نظر آئے، جس کے دانتوں کو. خدا نے دعا قبول کی مولا حسین کی. آ گئے امام حسین کے گھر میں لیلا کے بطن سے علی اکبر. اتنے حسین تھے جناب علی اکبر، اتنے حسین تھے. ایک چاہنے والا آیا امام حسین سے ملاقات کرنے. بچپنے کا عالم تھا جناب علی اکبر کے. اب جو گھٹنیوں چلتے اتنا خوبصورت بچہ دیکھا تو مولا کس کا بیٹا ہے؟ تو میرا بیٹا ہے. مولا بہت خوبصورت ہے. امام حسین نے کہا میں نے نماز شب مانگا ہے. مولا پھر میرے لیے بھی دعا کرتا ہے اللہ اتنے خوبصورت مجھے بھی بچہ دے دے. یہ جملہ سنا ہے امام حسین نے کہا میں دعا کر دوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس اتنا بتاؤ کہ خدا میری دعاؤں کے نتیجے میں تمہیں کوئی ایسا بیٹا دے دے. اور وہ بیٹا جب جوانی کے عالم میں پہنچ جائے اور وہ راستے سے چلے اور اس کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو کیا تمہیں برداشت ہوگا؟ کہ مولا وہ کانٹا میں اپنی آنکھوں میں برداشت کر لوں گا، اپنے بچے کے پیروں میں برداشت نہیں کروں گا. یا پھر نہ مانگو یہ دعا اس لیے کہ میں اپنی نظروں کے سامنے اپنے علی اکبر کا سینہ چھپتا ہوا دیکھ. اور یہ روایت میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، یہ روایت میں نے سنی ہے. بیان کرتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی، میں واقعی میں اس کا حوالہ نہیں دے سکتا، میں نے سنا ہے اور مجھے کوئی قباحت نظر نہیں آتی لہٰذا میں پڑھ رہا ہوں کہ جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے تو جناب زینب نے روزہ رکھا 3 دن تک. یہ ہے نا منت مانگی جاتی ہے
روزہ رکھتے تھے نا امام حسنین کی شفا یابی کے لیے جناب سیدہ نے روزہ رکھا تھا، مولا علی نے روزہ رکھا تھا اور اپنی روٹیاں تقسیم کر دی تھی. خدا نے آیت اتار دی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جناب زینب نے 3 دن تک جناب ابی بکر کی ولادت کے بعد روزہ رکھا تھا اور دل میں یہ ارادہ تھا خدایا میں یہ منت مان رہی ہوں کہ میں اپنے بھیا سے ایک سوال کروں تو میرا بھیا میرے سوال کو ٹھکرائے نہ. خدایا میرے بھیا سے میں کچھ مانگوں تو میرا بھیا میرے سوال کو رد نہ کرے. 3 دن تک روزہ رکھنے کے بعد زینب آئی. آنے کے بعد اپنے بھیا کے قریب پہنچی کہ بھیا آپ گواہ ہیں کہ بہن زینب نے آج تک آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے. ہاں بہن زینب یہ خدا شاہد ہے کہ تم نے کوئی مطالبہ اپنی طرف سے نہیں کیا. بھیا اگر ایک میں مطالبہ کروں تو کیا میرے مطالبے کو رد کر دو گے؟ کہ کیسی بات کرتی ہو زینب، مطالبہ کرو، حسین حاضر ہے. کہ بھیا زینب اتنا چاہتی ہے کہ علی اکبر کی پرورش زینب کرے. بھیا علی اکبر میرے حوالے کر دو. زینب نے اپنی باہوں کو پھیلا کے علی اکبر کو مانگا اور جب علی اکبر کو مانگا تو امام حسین نماز شب میں مانگا تھا جس بیٹے کو، وہ بیٹا حسین نے زینب کے حوالے کر دیا. زینب یہ میرا علی اکبر تمہارے حوالے. جناب زینب نے بڑے مان سے علی اکبر کو پروان چڑھایا اور جب 18 برس کی کمائی کربلا کے میدان میں امام حسین کے قریب آ کے کہتی ہے بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دو، تو حسین نے نظروں کو جھکا کے کہا علی اکبر میرے ساتھ ساتھ پھوپھی اماں سے بھی پوچھ لو. اجرکم علی الزہرا، خدا کوئی غم نہ دینا. میں بڑا آہستہ آہستہ مسائل پڑھوں گا. آج میں ایک ایک فکر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مسائل کے. بس ٹھہر کے مسائل سن لیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب یاد کریں گے تب کریا کریں گے. جیسے ہی جناب علی اکبر نے کہا بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے، میں اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، یہ جملہ سننا تھا کہ جناب ایک مرتبہ امام حسین نے کہا میرے لال علی اکبر ایک دفعہ جا کے پھوپھی اماں سے بھی پوچھ لو. اب جو جناب علی اکبر آئے نا جناب زینب کے پاس، حمید ابن مسلم کہتا ہے، کربلا کا راوی کہتا ہے کہ کچھ رخصتی ایسی تھی کہ جسے برداشت اور بیان نہیں کیا جا سکتا. جیسے حسین کا رخصت ہونا اتنا قیامت کا تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. کہ انہیں رخصتیوں میں ایک رخصت جناب علی اکبر تھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں بار بار دیکھ رہا تھا خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا. میں نے خود کو قریب کر کے دیکھا تو کیا دیکھا ایک کڑیل جوان ہے جو خیمے سے نکلنا چاہتا ہے تو بار بار سیدانیہ دامن پکڑ لیتی ہے. نہ جاؤ میرے 18 برس کی کمائی ہو تو، نہ جاؤ میرے آنکھوں کی روشنی ہو تو. اجرکم علی الزہرا، علی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلے. سیدانیہ تڑپ کے روئی. ذرا سوچے جب بیویاں اتنا تڑپ کے روئی تو لیلا کا کیا عالم رہا ہوگا، زینب کا کیا عالم رہا ہوگا. اللہ اللہ نکلے علی اکبر. اب جو علی اکبر آئے ہیں نا میدان قتال میں، ایک مرتبہ لیلا کے امام حسین سے کہتے ہیں مولا یہ کربلا کا بن ہے، مولا مجھے نہیں پتا میری میرے بیٹے سے ملاقات ہو نہ ہو مولا، مگر میری زیارت کا اشتیاق ہے مولا. بس اتنا کرے کہ میرے علی اکبر کو ایک دفعہ اور بلا لے، ایک دفعہ بس اپنے بچے کو اور دیکھ لوں. امام حسین نے کہا لیلا جاؤ تم دعا کرو، ماں ہونا، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے بچے کے حق میں. لیلا آئی مصلی بچھایا، تیمم کر کے دستے دعا بلند کیا. خدایا تو نے یعقوب سے یوسف کو ملایا تھا، خدایا تو نے یعقوب کو یوسف سے ملایا تھا. یہ لالا اپنی جھولیاں پھیلائے تیری بارگاہ میں دعا کرے خدایا میرے اکبر کو پلٹا دے. پلٹے جناب علی اکبر، آئے بابا کے پاس. کہا بابا اگر 3 دن کی پیاس نہ ہوتی تو انہیں بتاتا، بابا اگر 3 دن کی بھوک نہ ہوتی تو انہیں بتاتا. ایک مرتبہ جب دوبارہ رخصت ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے جب کسی کا بہت دل ٹوٹ جائے، جب ایک انسان بہت ٹوٹ جائے تو وہ اپنے بھائی سے شکایت نہیں کرتا، پھر وہ اپنے باپ سے شکایت نہیں کرتا، پھر وہ اپنی ماں سے کچھ نہیں کہتا ہے، وہ مصلی بچھا کے خدا سے کہتا ہے خدایا تو دیکھ رہا ہے میں کیسا ہوں. جب انسان ہر جگہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے. آپ جو علی اکبر دوبارہ خیمے سے نکلے، مجھے نہیں پتا حسین کتنا ٹوٹ گئے کہ آسمان کا رک کر کے کہا اللہم اشہد لا ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشرف الناس. خدایا تو گواہ
مجھے بھیج دیا جو محمد جیسا تھا، جو بولے تو محمد لگتا تھا۔ اللہ اللہ، مجھے نہیں پتا کتنا حسین کا دل ٹوٹا تھا، مگر حسین علی اکبر کو رخصت کرنے کے بعد بھی اپنے بچے کے پیچھے چلے، یا بنیا محلا محلا اکبر آہستہ اکبر آہستہ اکبر آہستہ۔ مڑے جناب علی اکبر، بابا آپ نے تو خدا حافظ کہہ دیا، اب کیا امام حسین اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے، بس ایک جملہ کا اکبر کاش صاحب اولاد ہوتے، اکبر کاش صاحب اولاد ہوتے تو پھر پتا چلتا کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ اللہ اللہ، میرا عزیزو تمام کر دیا، شہادت نہیں پڑتا، بس ایک جملہ سن لے۔ آپ کو پتا ہے اب جو دوبارہ جناب علی اکبر مقتل میں آئے، حسین دلہ زینبیہ پہ پہنچے، حسین دلہ زینبیہ پہ پہنچے، ایک مرتبہ لیلا در خیمہ پہ آئی، اکبر کی جنگ کا منظر حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیلا حسین کے چہرے میں دیکھ رہی ہے۔ اللہ اللہ، اب جو جنگ کرتے کرتے علی اکبر کے سینے میں برچی کی علی ٹوٹی، حسین کے چہرے پر جیسے ہی یہ نوعیت نمایاں ہوئی، علی اکبر کی جنگ کرتے کرتے سینے میں برچی کی علی ٹوٹی، حسین دلہ زینبیہ پہ بیٹھے، لیلا در خیمہ پہ بیٹھی۔ یا بتا دیکھنی، بابا او اکبر اکیلا ہے، بابا او اکبر اکیلا ہے۔ حسین چلے، چل کے اٹھے، اٹھ کے گرے، گر کے لڑکھڑائے، جب چلا نہ گیا، آئینہ علی اکبر، آئینہ علی اکبر کی صدائے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے پکارا، بابا الیہ الیہ، بابا یہاں۔ امام حسین پہنچے، اب جو پہنچے مجھے نہیں پتا سینے سے برچی کی علی کیسے نکالی، مجھے نہیں پتا 18 برس کے کلیل جوان کو کیسے اٹھایا، مجھے نہیں پتا در خیمہ پر کیسے لے کے آئے، مگر زینب نے جملہ کہا، بھیا بھائی سے نہ اٹھے گا، زینب نے کہا بھائی سے نہ اٹھے گا، یہ لاشا ہے برابر کا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لو گے، بھیا زینب کو بلا لے۔ امام حسین نے در خیمہ پہ لاشا رکھا، ایک مرتبہ زینب گری، ہائے میرا علی اکبر، کلثوم نے ماتم کیا، ہائے علی اکبر، لیلا تڑپ کے روئی، ہائے علی اکبر، فرمان میں ڈھال ہو گئی، ہائے علی اکبر۔ حسین نے نظر اٹھا کر دیکھا، لیلا نہیں ہے، اب نفیسہ لیلا کہاں ہے، جاؤ لیلا کو بلاؤ۔ علی اکبر آ گئے، فضہ لیلا کے خیمے میں آئی، لیلا چلو اکبر آ گئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی لیلا نے سنا، فوراً قدم بڑھایا، مگر خیمے کے پردے سے ٹکرا گئی، ایک مرتبہ فضہ پھر کہتی ہے، لیلا چلو، اکبر کا لاشا آ گیا۔ پھر لیلا کے قدم بڑھے، مگر خیمے کے پردے سے ٹکرا گئی۔ جب 3 سے 4 مرتبہ خیمے کے پردے سے ٹکرا گئی، ایک مرتبہ کہا، اما فضہ میرا ہاتھ پکڑ لو۔ جب سے سنا میرا کلیل جوان نہیں رہا، تب سے لیلا کی بیرائی چلی گئی، لیلا کو کچھ نظر نہیں آتا، لیلا کے آنکھوں کی روشنی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره يا حسين۔